ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، ہماری سلسلہ وار گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر لگایا جانے والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے. تو ہماری گفتگو سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 کے حوالے سے جاری اور ساری تھی. اس سورہ مقدسہ کے 14 شان نزول ہیں، جن میں سے 4 یا 5 حضور کی والدہ کریمہ کے لیے اور 1 یا 2 جو ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے. تو ہم نے سابقہ گفتگو میں یہ بیان کر دیا تھا کہ چونکہ اہل بیت نبوت پر یلغار اموی دین ہے اور یہ سارا ڈرامہ اموی دین والوں نے ہی رچایا ہے. جنہوں نے شرک کیا یا شرک کی ترجمانی کرتے رہے، شرک کی حمایت میں تلواریں اٹھا کر لڑتے رہے، وہ اس آیت کا معنی نہیں ہے. اور جنہوں نے شرک کے مد مقابل کردار دیا اور توحید باری تعالیٰ اور اعلاء کلمۃ الحق میں آگے بڑھ چڑھ کر قربانیاں دیں، ان کو مشرکین کے کھاتے میں ڈال دیا گیا اور شرک کے کھاتے میں ڈال دیا گیا. اور اس آیت کے ضمن میں جب ہم نے جائزہ لیا روایات کے تصور میں تو یہ سب کچھ جعلی نظر آیا ہے، کیونکہ محل کلام الہی یہ 2 نفوس قدسیہ کسی بھی صورت میں نہیں بن سکتے. پوری سورہ مکمل جو ہے سورہ توبہ یہ مشرکین کی بدعہدیوں کی مذمت میں نازل ہوئی، منافقین کے رویوں کی بابت نازل ہوئی، مومنین کے لیے جناب والا ترغیب اور ترہیب کے تصور میں نازل ہوئی. تو یہ سارا عنوان اس انداز کا ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کیا لینے آئی ہیں اس آیت کے ضمن میں، یا جناب ام محترم حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا لینے آئے ہیں. تو گویا اموی دین کا ترہ امتیاز ہی ڈرامہ بازی ہے، ان کے دامن میں دلیل ہی کوئی نہیں. لہذا اموی دین والوں نے ہدف بنایا ہوا ہے، تنقید کا ہدف بنایا ہوا ہے اہل بیت نبوت کو. تو اس لیے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ہر جگہ جعل سازی ہے. مثلا صحیح مسلم کے اندر یا اور دیگر کتب کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا فی النار، آگ میں ہے. اب وہ تھوڑا سا خفا ہوا، اس بات پر پریشان ہوا، تو حضور نے فرمایا ابی و ابا کا فی النار، تیرا باپ بھی جہنم میں ہے اور میرا باپ بھی جہنم میں ہے. تو اس بات پر ہمارا اہل سنت کا اموی دین والوں کا 1000 سال تک عقیدہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ ناری ہیں، دوزخی ہیں. بہرحال جب میں نے اس کا جائزہ لیا تو یہ سفید جھوٹ ہے. اب بعد والوں نے کیا کیا، صرف عوام اہل سنت اور مسلم امہ کی مزاحمت سے بچنے کے لیے تعویل کر ڈالی کہ جناب ابی و ابا کا فی النار سے مراد جو ہے یہ حضور کے چچا ابو طالب علیہ السلام ہیں، کیونکہ چچا کو بھی ابا بولتے ہیں، ابی بولتے ہیں. بہرحال تو میں نے جب اس کا جائزہ لیا تو پھر مجھے مزید ایک اور شخصیت کی ضرورت پڑ گئی کہ چلو یہاں تعویلاً ابو طالب علیہ السلام آ گئے. انہی ہماری کتب سنیہ کے اندر، احادیث کے اندر، صحیح مسلم کے اندر حضور علیہ السلام کی والدہ کریمہ کے بارے میں بھی یہی ہے، امی ماں امکما، میری ماں تمہاری ماں کے ساتھ جہنم میں جل رہی ہے. یا صحیح مسلم کی وہ روایت جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا چاہی تو قدرت نے روک دیا. اور اسی کو عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، اسی کو عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، اسی کو بریدہ اصلی بیان کرتے ہیں. اور 2 روایتیں، گویا یہ آیت کریمہ کفار مکہ میں نازل ہی نہیں ہوئی کفار مکہ کے بارے میں، بلکہ رسول اللہ کی ماں کے بارے میں 5 مرتبہ نازل کر دی گئی ہے. اب اس فسانے کا جب میں نے جائزہ لیا تو ان روایات کے اندر جہاں یہ آیا کہ میری ماں بھی تمہاری ماں کے ساتھ جہنم میں ہے، تو اب میرا اموی دین والوں سے مطالبہ ہے کہ جہاں آپ نے تعویل کی تھی ابی و ابا کا فی النار کی حدیث میں، اس تعویل میں آپ نے مراد لے لیا جناب ابو طالب علیہ السلام کو، حالانکہ چچا تو اور بھی تھے جن کا کفر صریح تھا، ابو لہب ہے یا اور کوئی مطلب ہے، تو اور بھی کچھ ہو سکتے تھے، لیکن اس کا نام نہیں لیا چونکہ اموی دین کا ہدف ہی خاندان نبوت ہے. تو
یہاں چچا مراد لے لیا گیا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کو، تو آئیے نا ایک چچی بھی درکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم تعویل کر کے کوئی چچی تلاش نہیں کرتے تو حضور کی ماں جہنم میں ہے، اور اس پر تو کئی توثیقات آپ کے ذخیرہ علم کے اندر تفسیری اثاثے کے اندر موجود ہیں۔ 5 مرتبہ یہ آیت کریمہ ان کی شرک میں نازل ہوئی ہے اور نبی کو روکا گیا ہے۔ تو جب اتنی توثیق موجود ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو آپ مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ اور پھر یہ ڈرامہ رچاتے ہیں، ایک جعلی روایت لے آتے ہیں یا اضاف ترین روایت لے آتے ہیں کہ جناب ان کو زندہ کیا گیا، کلمہ پڑھایا گیا۔ وہ اللہ کے بندو، ان کا وصال ہوا ہے ابوا میں یا عصفان میں یا ودان میں یا دار رایا میں، اور ان کو زندہ کیا گیا ہے ہجون کے اندر۔ یہ کیسا ڈرامہ ہے بھئی؟ جہاں کوئی دفن ہوتا ہے وہیں اگر کوئی قبر پر جا کر کرامت یا اعجاز دکھائے تو یہ تو بنتا ہے۔ یہ کیسے کہ یہاں سے 300 میل جو ہے رسول اللہ کی ماں کو سفر کرنا پڑا اپنی قبر سے، پھر جا کر الحجون میں جا کر وہ زندہ ہوئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کیوں نہیں ایسا ہوا؟ اہل سنت جو مذہب حقہ مہذب مذہب ہے اس کے سٹیج پر کیوں نہیں ایسا ہوا کہ ان روایات کی بے کنی کی جاتی، اس جعلی تصور دین کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا؟ لیکن چونکہ ہم نے ایگری کیا ہوا ہے کہ ہم نے اموی دین اپنانا ہے، نبوی دین کو ہم نے اپنانا ہی نہیں ہے، تو اس میں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے جو ہم نے نکالا ہے۔ اب بعد کے لوگوں نے مطلب 1000 سال کے بعد لوگوں نے مطلب اس کو اگر کوئی جوڑ توڑ کی ہے تو پس منظر میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ کدھر جائے گا؟ تو لہٰذا اب آئیے، اصل کی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ تعویل کریں ہمارے بریلوی علماء کہ ایک چچی تلاش کر کے لائیں جو حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ تعالی علیہا کی جگہ، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جگہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کریمہ کی جگہ بطور چچی وہ نار میں جلے اور حضور کی والدہ کو بچا لیا جائے۔ لیکن یہ کبھی نہیں کر پائیں گے، نہ ان کے بس کی بات ہے، نہ یہ کریں گے، چونکہ بد نیت لوگ ہیں، حضور کے خاندان کے یہ دشمن لوگ ہیں، یہ گالی برداشت کر لیں گے اور تعویلیں کر لیں گے۔ چچی ضروری چاہیے، کہیں سے ادھار لے کر آؤ، ورنہ آپ کا یہ مذہب ڈوب جائے گا کہ آپ حضور کے والدین کو مسلمان مانتے ہیں۔ تو لہٰذا میں امت کے تمام افراد سے گزارش کرتا ہوں کہ اموی دین کا چونکہ ہدف ہی اہل بیت نبوت تھا، نہ انہوں نے رسول اللہ کی ماں کی حرمت کو چھوڑا، نہ بابا کے تقدس کو معاف کیا، نہ ہی ام محترم جس نے وفا کی عظمت میں 4 نسلیں ذبح کروائیں اس کو چھوڑا۔ کائنات کے کسی ایسے یعنی کسی کو بھی جو اہل بیت سے تعلق رکھ سکتا ہے اس کو نہیں چھوڑا، سمجھا گی؟ اور اس کی خاص ایک وجہ ہے، چونکہ اموی دین کے پیچھے اصل طاقت اور فکر جو ہے وہ یہودیوں کی ہے۔ یہ عبد الشمس سے لے کر یہ کربلا تک آ جائیں آپ تو پیچھے یہ سارا ایک ڈرامہ ہے، یہودیوں کی فکر ہے۔ تو جس دین کے پیچھے دلیل کوئی نہ ہو، ایک منحوس قوم کی فکر ہو، تو نتیجہ یہی ہے کہ رسول کے رشتوں کو تباہ کیا جائے اور رسول کے رشتوں کے تقدس کو پامال کی جائے۔ کبھی ماں کو کفر کی گالی دی جائے، کبھی بابا کو کفر کی گالی دی جائے، کبھی ام محترم کو کفر کی گالی دی جائے۔ اب جب میں نے پچھلی گفتگو میں یہ بات کہہ دی تھی کہ اب 2 چیزیں سامنے ہیں، ایک طرف ترجیحات کے اعتبار سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بابت ایک جعلی روایت ہے، اور دوسری طرف مضبوط ترین پیرائے میں 5 روایتیں ہیں، 5 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے لیے یہ آیت اتری ہے۔ پھر اسنادی اعتبار سے بھی یہ مضبوط ہیں، پھر راوی بھی مسیب بن حزن سے زیادہ مضبوط ہیں۔ مسیب بن حزن کے جھگے میں تو صرف 3 یا 4 روایتیں ہیں، 5 یا 6 ہوگی سارے ذخیرے میں۔ عبداللہ بن مسعود تو پھر فقیہ امت ہیں، ابو ہریرہ تو پھر محدث امت ہیں، بریدہ اسلم بھی بڑی شخصیت کے مالک ہیں، عبداللہ بن عماس تو بہت بڑے ہیں۔ تو بھئی ان کی کیوں نہیں مانتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو نہ دلیل آتی ہے، نہ دلیل کا ادراک آتا ہے، نہ دلیل ترجیح ملتی ہے، نہ کوئی تعویل ملتی ہے۔ مثلا اگر مشرکین لفظ کو، مشرکین کے عموم کو اگر خاص کرنا ہو تو مخصص دلیل کی ضرورت ہوگی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین صلوات اللہ تعالیٰ علیہ بالخصوص والدہ کریمہ کے لیے الگ سے دلیل درکار ہوگی، اور جو ان 4 صورتوں میں مہیا ہو گئی ہے۔
تو جب ایک تعویل کی صورت میں یا تخصیص کی صورت میں یہ تعین کر لیا گیا ہے تو پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام پر کیوں برسے ہیں؟ میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ کوئی کائنات کا شخص اٹھے اور اٹھ کر ان دونوں نفوس قدسیہ کے اندر لمحات حیات میں ایک لمحہ ثابت کر دے کہ انہوں نے کبھی شرک کیا ہے کسی مستند ذریعہ علم سے، قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے شرک کیا ہی نہیں ہے ان کے لیے مشرکین کی مذمت میں اترنے والی آیتیں، اور جنہوں نے شرک کیا ہے، شرک کے ترجمان رہے، وہ آج جنت میں ٹہل رہے ہیں جناب والا، ان کا نام ہی کوئی نہیں ہے اور ان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے، آج وہ بڑے تقدس مآب ہیں۔ تو خدا کے قہر سے ڈرنا چاہیے۔ عام آدمی کو بھی ماں کی گالی دی جائے تو اس کی طبیعت میں طوفان آ جاتا ہے انتقام کا، اور تم نے رسول اللہ کی ماں کو، رسول اللہ کے بابا کو، کیا کرے گی یہ تمہاری بات کی صفائیاں؟ میں سلام نیاز پیش کرتا ہوں علامہ سیوطی علیہ رحمہ کو، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس پر قلم اٹھایا، یا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بات کہ کچھ لوگوں نے۔ تو جب مضبوط پرایہ علم میں ترجیح اور عدم ترجیح کا ایک قاعدہ موجود ہے اور دلیل ترجیح و وجہ ترجیح کی صورتیں موجود ہیں، تو وہ ساری علمی درکات تو اس طرف ہیں کہ حضور کی والدہ کریمہ چونکہ ان کو بیان کرنے والے جو ہیں وہ مضبوط راوی ہیں اور کثرت روات بھی ہے، وہ اسناد کے اعتبار سے بھی زیادہ صحیح ہیں، ان کا نام نہیں لیتے۔ اور پھر یہ جو جعلی روایت آپ نے زندہ کرنے والی نکالی ہے، چلو اس کو ضعیف معنی یا اضف معنی مان لیا گیا، لیکن الحجون کا تصور یہ بتا رہا ہے کہ رسول دو عالم کی ماں کو اتنا سفر کرنا پڑا، زیر زمین جا کر پھر وہاں زندہ ہوئیں۔ لیکن شرمناک بات یہ ہے کہ اس حقیقت کو مان لیا گیا ہے، اور جو مدفون الحجون ہیں حجون مکہ میں حضرت عبد المطلب علیہ السلام اور حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان کی بابت بھی ہمارے ذخیرہ تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ ان کو بھی زندہ کیا گیا ہے، کلمہ پڑھایا گیا ہے، اور اس ذریعہ علم سے وہ ذریعہ علم زیادہ مضبوط ہے۔ تو اس کو یعنی اس احیاء والدین کو، احیاء ام محترم کو یا احیاء جد محترم کو نہیں مانا جاتا اور ادھر مان لیا گیا ہے۔ تو اب یہ ڈرامہ نہیں چلنے والا، اب 2 + 2 = 4 چلے گا، نہ 3.25 نہ 4.25۔ اگر احیاء ابوین والی روایت یہاں زندہ کرنے کی ہمارے ہاں معتبر ہے، معمول بہا ہے، تو پھر ضرور ہے یہ تو اماں جان کو یہاں سے سفر کرنا پڑا، حضور کے والد گرامی کو مدینے سے سفر کرنا پڑا زیر زمین، جو بدعت عقل کے ہی خلاف ہے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام تو وہیں مدفون تھے، وہیں موجود تھے، تشریف فرماتے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے پہلو رحمت میں۔ یہ دونوں امام ہیں دین حنیف کے، دونوں مہدی ہیں، دونوں دین حنیف کے۔ تو جو امام الحنفاء ہے وہ زندہ اگر کر لیے جائیں اور اس کی تصدیق بھی ہمارے ذخیرہ علم میں آ جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب یہ جھوٹ نہیں چلنے والا حضرات، اب منظر عام پر آپ کو آنا ہوگا، ایک تو چچی تلاش کر کے لے آؤ، کیونکہ حضرت ابو طالب کے مد مقابل جو چچی بنتی ہے وہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں، اور وہ ناز اسلام ہیں، رسول اللہ کی ماں ہیں، 56 سال آپ کی خدمات حضور کی ذات کے ساتھ جو وابستہ ہیں، ان کی مثال ہی کہیں نہیں ملتی۔ اور اگر وہ نہیں ہیں تو پھر چچا بدلو کوئی اور، جس نے شرک کیا ہے، جس نے شرک کیا ہی نہیں ہے ساری عمر یہی نعرے لگاتا رہا، ملک الناس لیس لہ شریک هو الوهاب والمبدی والمعید ومن تحت السماء له بحق ومن فوق السماء له عبید۔ میں اس خدا کو لا شریک کہتا ہوں جس کا شریک ہی کوئی نہیں ہے، وہ زمینوں کا مالک بھی ہے، آسمانوں کا مالک بھی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے حضور سجدہ ریز ہے۔ تو بھائی نہ تو آپ نے ابو طالب علیہ السلام کے سینہ اقدس میں چھپے رازوں کو مانا، نہ قرآن کے حوال و آثار کو مانا، جعلی جڑ کٹی دھڑ کٹی سر کٹی روایتیں لے آ کر گھسیڑ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر کر دی، کہا جی بڑے پیرائے میں۔ تو اب آپ کو پیش کرنا ہوگا یہی روایت جو 5 مرتبہ رسول اللہ کی ماں کو کافر بنانے کے لیے آئی ہے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو توبہ کرے، اجتماعی توبہ کرے یہ بریلویت کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پر کفر اور شرک کا الزام جو ہے یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ تو پھر تو میں مانوں گا کہ علمی دیانت ہے اور یہ کوئی سنی دین محترم دین ہے، ورنہ میں یہی کہوں گا کہ یہ سنی دین نہیں، نبوی دین نہیں ہے، اموی دین ہے، چونکہ اموی دین کا بنیادی ہدف ہی یہی تھا کہ وہ اہل بیت نبوت اور حضور کے حرم کی پامالی کے لیے
وہ ہر طرح کے جناب والا ظلم اور بربریت کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے امت کو ہوشیار ہونا چاہیے، ان اموی دین والوں سے نفرت کرنی چاہیے، کیونکہ اموی دین کے پیچھے نہ قرآن ہے بطور دلیل، نہ حدیث ہے، نہ رسول ہے۔ اموی دین کے پیچھے جو ہے بنیادی وجوہات اور فکری تنوعات جو ہیں وہ صرف یہود کے ہیں۔ تو آپ عبد الشمس سے لے کر کربلا تک آ جائیں، آپ کو پیچھے طاقت اور فورس جو ہے وہ یہود کی ملے گی۔ اور آج بھی ہمارے عرب جو ہیں یہ کیوں نہیں بنی اپنے اسرائیل کے مد مقابل آتے؟ چونکہ یہ ان کے ممنون احسان ہے، ان کو راجباڑوں میں بانٹ کر ان کو حکومتیں دینے والے بھی وہی یہودی ہیں۔ اور پھر چونکہ انہوں نے یہودی عورتوں کو ان کے گھروں میں بھیجا تھا، اور ان یہودی عورتوں سے کے بطن سے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو اپنے ننھیال کے ساتھ تو کوئی نہیں اپنا لڑتا۔ تو لہذا یہ فلسطین کے اندر یا غزہ کے اندر کردار اس لیے نہیں دے رہے کہ چونکہ ان کی جینیٹک سٹیٹس جو ہے ان کا وہ ادھر سے آیا ہے، تو دین بھی انہی کے حوالے سے ہے۔ تو اس ٹائٹل پر ہمارے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمت پر جو بہتانات لگائے گئے ہیں، یہ بھی اسی اموی دین کا تسلسل ہے، یہودی دین کا تسلسل ہے، جو ان کو فیڈ کیا گیا تھا کہ اب ہمیں خیبر تو ہمیں ملتا نہیں ہے، اس کا انتقام لو۔ رسول اللہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کی اولاد سے اور ان کے آباء و اجداد سے انتقام لو اور ان کو کفر کی گالی دو۔ یہ ہے بریلویت کا کچا چھٹا۔ انشاءاللہ العزیز اس پر مزید گفتگو ہوگی اگلی نشستوں کے اندر۔ وما علینا الا البلاغ۔